अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 48। मगर फरीहा काफी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मराह जमीला ही कहते। और हाकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था और वर्कशॉप में काम खत्म करके वो जदीसे में खेलते अली करामत, हाकान और दूसरे लड़कों के साथ आज शरीक हुआ था। अब हाकान को एतराज तो था, लेकिन अली करामत का यही कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जेहान क्यों नहीं। उसका इशारा हाकान ही की जानिब था, जो कि एक रोज पहले इसी तरह शामिल हुआ था। और उसने जवाबन कहा कि मुझ में और इसमें बहुत फर्क है। मैं हाकान एकान रजा हूं और ये तो एक पनाह गुज़ीन की औलाद है। और जहान ने गुस्से से हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद खींचकर उसको दे मारी थी। उसने बरवक्त सर नीचे तो कर लिया, लेकिन फिर तनफन करता आगे बढ़ा और थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ाया और वो वहां से यूं बिखरे कि हाकान का होंठ फटा हुआ था और जेहान की नक्सीर फूटी हुई थी और घर आकर उसने चुपचाप खून साफ कर लिया था। असल अजियत उसके ताने की थी, जो उसे दिया गया था जैसे मुंह पे चाबक दे मारा हो, और वह तकलीफ बहुत ज्यादा थी। फिर भी वो अब्बा के खिलाफ ना जा सका, और शायद इसलिए कि उसकी माँ ने कभी उसे अपने बाप के खिलाफ नहीं भरा, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफरत गुनाह से की जाती है, गुनहगार से नहीं। हाकान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया था, और उसका सबूत यह था कि फरीहा तनफन करती उनके घर आती, बुलंद आवाज और रौनत से उसको बहुत सी बातें सुना कर गई। उसका शौहर भी कारोबारी आदमी था और माली हालात करामत बे से अच्छे थे, और इसी पैसे का तो उसे गरूर था। और यही नहीं, उसने जाकर म्यूनिसिपैलिटी वालों से बात भी की कि इन सियासी पनाह गुज़ीनों को कहीं और रिहाइश इख्तियार करने का कहा जाए, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता कि पनाह गुज़ीन किसे कहते हैं, तो रेफ्यूजीज को कहते हैं, जो कि हिजरत करके यानी कि दूसरे इलाके से आते हैं और उन्हें रहने के लिए फिर जगह दी जाती है। और यही बात उसको जेहान को बुरी लगी थी, उसे ताना दिया गया था पनाह गुज़ीनों का। लेकिन मम्मी को इस बात का इल्म नहीं हो सका था, क्योंकि वो घर पे नहीं थी और अब्बा वैसे भी उन दोनों बीमार रहने लगे थे, सो वो भी कमरे में थे। और उसने अकेले फरीहा की बातें सुनी थी, लेकिन चुप रहा। म्यूनिसिपैलिटी वाली बात उसे अली ने बताई और उसका दिल तो जैसे टूट सा गया, अब्बा की वजह से, बल्कि उसके अपने झगड़े की वजह से उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। और इतनी मुश्किल से मम्मी खर्चे की गाड़ी खींच रही थी, तो अब उनको मजीद तकलीफ सहनी पड़ी कि बहुत परेशान हो गया था वो। और फिर अली की बात भी सुनकर उनकी मम्मी ने कहा था उनसे, तुम इन बातों से परेशान मत हो बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और रास्ता हमेशा होता है, बस ढूंढना पड़ता है। और तब उसने उनको सर उठाकर देखा था। वो उस वक्त किचन स्लैब के सामने खड़ी थी और वो बाहर काम से आई थी, और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया गया नकाब उतारा था, और अब वो टिश्यू से चेहरे पे आया पसीना थपथपा रही थी। उनका रंग स्याह था और वो मिस्री थी, और मिस्री स्याह फाम, मगर फिर भी उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी और ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सका था, और उसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। तो दरअसल ये है वो अली करामत जिसका जिक्र एक दफा उसने हया से भी किया था, जब वो अदालार में नमाज पढ़ने के लिए उतर रहा था। और उसके बाद वहां पे बैठे हुए हया ने उससे कुछ पूछा था, तो उसने कहा था कि मुझे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अली करामत की मां लगती हैं। तो वो यही थी जिस पे काफी हया जेलस हुई थी कि एक हबशी खातून के सामने ये मुझे खूबसूरत नहीं समझ रहा। खैर, बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। उस दिन उनकी बात सुनकर वो खामोशी से उठ तो गया था, लेकिन बाद में मार्केट जाकर उसने कार्ड खरीदा और उस पे अंग्रेजी में लिखा, यू आर माई मर्राह जमीला, और साथ में उनका नाम और फकत में अपना नाम लिखकर उसने कार्ड को खत के लिफाफे में डाला और गूंद से लिफाफा बंद कर दिया। उसका इरादा था कि सुबह जाकर चुपके से उनको दे आएगा।
ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی بھی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، لیکن وہ لڑکی تو نہیں تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ اور جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا اور اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو دیکھا باہر رات پھیلی ہوئی تھی اور فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورک شاپ کے دروازے کے پاس 2 ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر اندر چلے گئے اور جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کہ خود کرامت بے ہی کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی اور روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ فریحہ اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے سب کچھ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ اور وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا، بہت حیرت تھی اسے، اور پھر ہر رات اس نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی، اور اس نے آبزرو کیا کہ وہ ہر رات نہیں آتے تھے بلکہ 2-2 3-3 دن بعد آیا کرتے تھے۔ اور پھر تقریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرے راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، اور اس نے کہا، لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ اور فریحہ نے بھی گردن موڑ کر بڑے ہی عجیب طرح سے اسے دیکھا تھا اور پھر اسے کہا کہ ہاں بولو۔ اور اس کے بعد ان کی کیا بات ہوئی ہم نہیں جانتے کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔ اگلا سین وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ جہان سکندر نے حیا سلیمان کو پہلی دفعہ وہاں پہ دیکھا تھا، جہاں پہ کوئی چیریٹی فنکشن چل رہا تھا، اور وہاں پہ ثانیہ سے اسے پتا چلا تھا کہ وہ یہاں کسی چیریٹی فنکشن کے لیے ہی آئی ہے۔ اور اب جب وہ وہاں سے نکلا باہر تو ثانیہ کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں، اور جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا تو پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں کھپ گئی تھی اور ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے بڑی سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا، اور اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کر دیا کیونکہ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا، اور ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، لیکن کارپیٹ پہ نشانات تو ضرور ملتے ہیں۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا، اور سب کچھ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شاید یہ بھی اس کی جاب کا حصہ تھا کہ وہ ہر وقت ہر چیز کو بہت باریک بینائی سے اور شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ 100 حرفی پاسورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاسورڈ کیا تھا، اور اگر اس سے کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی پاسورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا، اور پاسورڈ تھا ARP۔ اب لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی تو اس نے یہی لکھوا رکھا تھا نا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ بھی ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، اور ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا اور اسے جانا ہی پڑے گا۔
اور وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بڑی بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور اس کے ماموں کا گھر یہاں سے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے، لیکن گاڑی تو آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی اور اسے کل ہی ملنی تھی۔ اور اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے پہلے نہیں۔ البتہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، یہ کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ ہی تیار رہتی تھی۔ اب وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاگرز کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا تو پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں سٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا، اور یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا اور پہلے اسے یہی کرنا تھا۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا اور ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا اور یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا، شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اب اسے اس دفعہ وہاں جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی اور اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے، وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، ہاں اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے، اور پھولوں سے بہتر تو کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ اور پھر وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے سٹیمپ کروا لے، یہی سوچا تھا اس نے۔ ہاں بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا اور لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول تو ختم ہو گیا، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہوئے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا اور سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتا چلے تو وہ پہلے دن ماموں کے گھر سفید گلاب اگر لے گیا تو وہ تو بہت زیادہ خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر وہ لڑکا اسے توڑ بتانے لگا اور کہنے لگا، صاحب میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور نکلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے تو بہتر ہی ہوں گے، اس نے یہی سوچا تھا، اور پھر وہ چلا گیا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور ساتھ ہی چیپٹر 10 بھی ہوتا ہے ختم۔ اب بڑھتے ہیں چیپٹر 11 کی طرف، جو کہ پھولوں والے سین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا اور پھر اس نے سے کہا کہ ہاں تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اور اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا، اور اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے ہی تھی۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے، اور ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو جیہان پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری اور وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، جی احمد بھائی کوئی خدمت؟ ہاں ایک چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ آیا۔
इनको कुछ बैक डेट्स में स्टम्प करना है और कुछ को आगे की डेट्स में। ये देखो, उसे काम समझाने लगा और गज़नफ़र उसको जानता था। इससे पहले वो जेहान का इससे हटकर भी एक इजाफी काम कर चुका था और ना भी कर चुका होता तब भी उसके कार्ड के बाइस कर ही देता। एंट्री नहीं करनी भाई। जब वो लिफाफे वापस जैकेट में रखने लगा तो गज़नफ़र हैरत से बोला, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लंबा काम हो जाएगा। खैर तुम बताओ, घर में सब ठीक है? जी भाई। गज़नफ़र उसे घर की बातें बताने लगा और उसका वो भाई जिसको जेल से निकलवाने में जेहान ने मदद की थी अब काम पे लग गया था और वो इस बात से काफी आसूदा लग रहा था। और फिर उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूं, तुम्हारा भी ऑफ करने का टाइम हो रहा है। उसकी बात तहम्मुल से सुनकर और तबसरा करके उसने घड़ी देखते हुए कहा और वो मामू के घर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। और फिर गज़नफ़र से मुसाफा करके वो बाहर आया तो सुसरू लड़का अभी बुक के प्लास्टिक कवर के गिर्द रिबन बांध रहा था और उसने उससे पूछा कि स्प्रे नहीं किया। और उसने सफेद गुलाब के फूलों को देखकर हैरत से आईब्रो उठाई और जवाबन वो लड़का कहने लगा कि मैंने अभी देखा साहब, स्प्रे खत्म हो गया है तो आप ऐसे ही ले जाएं। देखिए ना, ये सब्ज पत्ते साथ में लगाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ज्यादा लेक्चर मत दो, ये बताओ कि कितने पैसे हुए। नागवारी से टोकते हुए उसने बटुआ निकाला और अंदर से चंद नोट निकालते हुए उसकी निगाह अपने सर्विस कार्ड पे पड़ी और सोचने लगा कि क्या मामू को ये दिखाना था? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी होगा। पहले उसे उनका एतमाद जीतना होगा और वो उनकी नाजुक अंदाम और मगरूर सी बेटी। खुदाया, उन सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। बुके छोटा सा था और उसको पहलू में लटके हाथ में लापरवाही से पकड़े वो सड़क किनारे पे चलने लगा। मामू का घर यहां से करीब था मगर वो कुछ देर मरकज की सड़कों के किनारे चलना चाहता था और अभी वो सिर्फ अपनी सोचों को मुज्तमा करना चाहता था। वो क्या चाहता था वो खुद भी पूरी यकीन नहीं था, या फिर वो जो चाहता था उसे शायद कहने से डरता था। और माँ से कहने का तो वो सोच भी नहीं सकता था मगर खुद से तो कह ही सकता था। और असल बात वही थी जो सानिया ने आज दोपहर में कही थी। वो वाकई अपने मामू से डरता था और वो उनके तानों से डरता था। इतने सालों बाद भी वो उनके सामने सर उठाने से डरता था। लेकिन उसकी तो मम्मी कहती थी कि वक्त बदल गया है, फुरकान मामू और सुलेमान मामू नर्म हो गए हैं। अलबत्ता पिछले बरस होने वाली सुलेमान मामू से मुलाकात के बाद उसे कोई खुशफहमी नहीं रही थी कि उनके मिजाज की सख्ती और गरूर खत्म हो गया है। वो वैसे ही थे। हाँ, फर्क ये था कि अब सुलेमान मामू को अपनी बेटी की फिक्र जरूर थी और अब वो बेटी वाले थे और उनका हाथ नीचे था और उसका ऊपर। पहले की बात और थी, तब उनकी बेटी छोटी थी, उन्हें मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र थी और रिश्ते भी आते होंगे और अब वो उस फर्ज से सबकदोश होना चाहते होंगे और उनकी पहली तरजीह उनका भांजा ही था। कोई भी अपनी खुशी से बचपन का निकाह तो नहीं तोड़ता ना। और सुलेमान मामू से भी उसे यही उम्मीद थी कि वो उस रिश्ते को खत्म करना चाहते होंगे और ना ही तो वो खुद चाहता था। लेकिन निभाने की जब बात आती थी तो यहां आकर जेहान रुक जाता था क्योंकि उसे लगता था कि यह रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो वो ऐसी छोटी सोच का हामिल आदमी नहीं था कि पुराने इंतकाम लेने के लिए उनकी बेटी को लटकाए रखता। यह भी ठीक था कि वो उनसे मिल ले ताकि दोनों फ्रीकैन देख लें कि यह रिश्ता चल भी सकता है या नहीं। अगर उसे महसूस हुआ कि वह निभा सकता है तो मम्मी को आगाह कर देगा और अगर उसे लगा कि वह नहीं निभा पाएगा तो फिर इसी मकाम पे आकर रुक जाएगा और मम्मी हर्ट होंगी। और यही वो आखिरी चीज थी जो वो नहीं चाहता था। और इतने साल अगर उसने जानबूझकर मामू की फैमिली से लाताल्लुकी इख्तियार किए रखी तो इसलिए कि वो दूर अंदेश ये रिश्ता नहीं चाहता था। अब सड़क किनारे सर झुकाकर चलते हुए उसने खुद से सच बोलने का फैसला कर ही लिया था। उसने सोचा कि वो तो खुद ही ये रिश्ता नहीं चाहता। उसकी ये सारी बेरुखी, लाताल्लुकी और आराज बरतना सब लाशऊरी तौर पर इसलिए था कि वो लोग तंग आकर खुद ही उससे रिश्ता खत्म कर दें और वो मां को दुख देने के बोझ से आजाद तो हो जाएगा ना।
وہ ایسے روڈ ایٹیٹیوڈ ان لوگوں کے ساتھ رکھے تاکہ انہیں لگے کہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں اور وہ رشتہ خود ختم کرتے اور ایک تیر سے دو شکار. ماں بھی ناراض نہیں ہوگی اور رشتہ بھی ختم. لیکن یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا ہے، اور اس کے خشک رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا تو پھر ذمہ دار وہی ہوگا نا. اور پھر سوچنے لگا کہ وہ لوگ اس سے اور توقع بھی کیا رکھتے ہیں. کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان رشتہ کروانے والوں پہ بہت غصہ بھی آتا تھا. ہاں، ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا اور کبھی بھی نہیں. وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا تھا. اور وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا مگر ماموں کو نہیں. بے انصافی ہے تو بے انصافی صحیح. اور بہت ہی زیادہ دیر سڑک پہ بے مقصد وہ چلتا رہا اور سوچوں میں ڈوبا رہا. اور وہ بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں اور یہ بہت جلدی ہے اور مجھے سوچنے کا وقت دیں، اس جیسے بہانے اس کی ماں کے سامنے نہیں چلتے تھے. اور اسے ایک دفعہ تو جانا ہی پڑے گا. اب گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا. اور گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں اور اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں. یہ فرقان ماموں کا گھر تھا. وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر اور باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا. وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا کہ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے. اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا. صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ اسے ملی ہی نہیں تھی اور اب اسے اندر جانا تھا. اور پھر اسی وقت فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کچھ آواز آئی اور بولنے کی آوازیں، اور پھر قریب آتے ہوئے قدم. وہ غیر اختیاری طور پر تیزی سے ایک طرف ہوا اور کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا. گھر کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں اور وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا. گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے. شلوار قمیض میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آ گئے تھے. مہمان 3 مرد حضرت تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی. یہاں سے ذرا دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے اور پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا. گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں. شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا تھا اور وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی. پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں. اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا. ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے اور اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن بھی ہو رہی تھی. چند منٹ تو وہ کھڑا رہا مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا. اور وہ لوگ تو بہت دور نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا. وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا. کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا؟ نہیں، ابھی نہیں. اور پھر وہ بہت ہی آرام اور آہستہ سے اس نے گیٹ کھولا اور اندر چلا گیا. سردی بڑھ گئی تھی اور لان خالی تھا اور سب اندر ہی تھے. اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا تو وہ سامنے ہی تھا اور اس پہ گھنٹی لگی تھی. لیکن اس نے پہلے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا. اسے جانا تو سلیمان ماموں ہی کی طرف تھا سو ادھر رکنا بے سود تھا. وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا. اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا.
ابھی بھی یہ کام کرتے اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے اور اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا، بات ختم۔ لیکن سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد تھا اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا۔ خواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے وہ۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی اور اندر داخلی دروازے پہ نہیں، اور پھر سوچنے لگا کہ اب کیا وہ دروازہ کھٹکائے، پتہ نہیں کوئی نکلے گا بھی یا نہیں۔ اور پھر بہت ہی تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے، اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے ملنا ہی نہ پڑے اور وہ کہہ سکے کہ ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور میں کیا کرتا، سو میں واپس آ گیا۔ اور ہوا بھی کچھ یوں، دروازہ کسی نے بھی نہیں کھولا، اور وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ چلتے چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا کہ اس کے گھر میں کون کون ہے، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، اور ایسی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں وہاں پہ بند تھیں، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کھلے ہوئے تھے، اور وہ سوچنے لگا کہ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے۔ وہ حیرت سے بھویں سکیڑتے اس طرف آیا۔ شیشے تو کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی اور اس کے پیچھے پردے بھی گرے ہوئے تھے، اور وہ پردوں کے درمیان ایک درج سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا، اور یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا سی اونچی کر کے اندر دیکھا تو کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا، جبکہ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی اور اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی، اور یہی تو وہ دن تھا، یہی وہ لڑکی بھی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس ہی نہیں جاگتا تھا یہ سن کر، اور نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش ہوتی تھی، اور نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس کو کہ ایسا نہ تھا، آستین پوری قمیض اور قمیض لمبی تھی اور نیچے کھلا ٹراؤزر بھی تھا، لیکن اس کے کپڑوں کی شاید فال ہی ایسی تھی کہ، اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی، اور رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی اور رابطہ شاید مل گیا تھا، اور وہ کہنے لگی، ہیلو زارا، اور تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی کہ کیسی ہو، سو تو نہیں گئی؟ حیا بول رہی ہوں۔ اور جہان نے سوچا کہ وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے، اس کو تو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے تھے، تو پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے؟ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتا تھا، ساری بات تو نیت کی تھی۔ اور تبھی سے حیا کی آواز آئی کہ ساری باتیں چھوڑو زارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا اور موبائل جیب سے نکالتے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں بھی سوچ ہی رہا تھا، اور اس نے نمبر ملایا لیکن بند کر دیا، پھر ملایا لیکن بند کر دیا۔ Can you believe it سارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ اور موبائل کی اسکرین پر انگلی سے نمبر جو وہ لکھ رہا تھا، اچانک سے وہ چونکا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ یعنی رسمس منڈس ایکسچینج پروگرام؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا، اور کیا وہ
स्कॉलरशिप के लिए कहीं जा रही थी। उसने मोबाइल वापस जेब में डाला और उसकी सारी हंसियात अंदर होती गुफ्तगू पे अब लग गई थी। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अब किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली ईमेल का बताकर अपनी दोस्त को मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल दम साधे खड़ा सुना गया। उसे सिर्फ यूरोप की उस यूनिवर्सिटी का नाम सुनने में दिलचस्पी थी जहां पे वो जा रही थी। अरे नहीं, स्पेन नहीं, बल्कि तुर्की की सिबांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। और बाहर सर्दी और तारीकी में खिड़की के साथ खड़े जेहान को महसूस हुआ कि किसी ने उसका सांस रोक दिया है। तुर्की, इस्तांबुल, 5 माह। उसने बेयकीनी से पर्दों की दर्द से झलकते मंजर को देखा और उसका दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। और अब वो अपनी दोस्त को सिबांजी में हेड स्कार्फ पे पाबंदी के बारे में भी बता रही थी और उसकी तवज्जो फिर भटक गई। उसे लगा उसे पेशानी पे पसीना आ गया है और जैकेट की आस्तीन से माथा वो साफ करते हुए जरा पीछे को हुआ तो साथ में लगे गमलों से हाथ टकराया और बेख्याली में होने वाले उस अमल से गमला लुढ़क गया और नीचे घास थी इसलिए वो टूटा नहीं, लेकिन पत्तों की हल्की सी खड़खड़ाहट भी अंदर सुनाई दी थी। और तभी उस लड़की ने चौंक कर खिड़की की जानिब देखा भी था। वो बहुत एहतियात से एक तरफ हो गया, लेकिन हया भी इतनी बेवकूफ या लापरवाह तो नहीं थी। उसकी भी हिस्सात काफी तेज थी और उससे लगा कि अब उसे यहां से चला जाना चाहिए इससे पहले कि वो पकड़ा जाए। और आखिरी बात जो उसने सुनी थी वो ये थी कि अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पे मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। और वो खिड़की की तरफ नहीं आई थी बल्कि सिलसिला कलाम वहीं से जोड़े कहने लगी और वो दूसरी दफा चौंका था कि थैंक गॉड। इस बात पे वो थैंक गॉड कह रही है कि उसके बाप ने कभी उसे सर ढकने को नहीं कहा। अजीब लड़की थी ये। और ये सोचते हुए फिर चंद लम्हों में उसने ये फैसला कर लिया कि उसे क्या करना था। उसने सोच लिया कि उसे अंदर नहीं जाना, उसे इन लोगों से अभी नहीं मिलना, उसे पहले अपनी बीवी से बात करनी होगी। उसे उनसे मिलने और उनको अपनी जानिब से कोई भी उम्मीद दिलाने से कबल उस लड़की को जानना और एतमाद में लेना होगा। और ये इसलिए भी जरूरी था कि किसी न किसी तरह उसको तुर्की का स्कॉलरशिप हासिल करने से रोकना था। अल्लाह, अगर वो तुर्की आ गई तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा और कैसे संभालेगा वो सब कुछ। उसने गर्दन मोड़कर लॉन की मेज पे रखे गुलदस्ते को देखा और फिर कुछ सोचकर जेब से लिफाफों का बंडल निकाला और वो लिफाफा जिसपे 1 रोज कबल की मोहर दर्ज थी उसने वो अलहदा किया और फिर अंदरूनी जेब से पेन निकाला। चंद लम्हे तो वो सोचता रहा और फिर लिफाफे के अंदर रखा चौकोर सफेद मोटा कागज बाहर निकाला और उस पे लिखा वेलकम टू सिबांजी। और ये उसको चौंकाने के लिए बहुत होगा। अब किसी और मकसद से लिए गए लिफाफे पे उसका नाम लिखकर उसने ठीक से उसे बंद किया था। अंदर वो अपनी दोस्त को अभी तक परसों होने वाली मेहंदी के बारे में ही बता रही थी और वो दबे कदमों चलता लॉन में रखी कुर्सियों तक आया, मेज पे रखा बुके उठाया और मुतलाशी निगाहों से घर को देखा और सोचने लगा कि किधर रखे वो इसको। कोई ऐसी जगह जहां सबसे पहले हया देखे, उसके माँ बाप नहीं। हया, और ये नाम भी कितना गैर मानूस सा था ना, उसे आदत नहीं थी ये नाम लेने की। हाँ, उसे ये घर के अंदर रखना चाहिए। तभी उसने देखा कि किचन का एक दरवाजा अमूमन बाहर की तरफ ही खुलता था, तो शायद वो भी खुला हुआ था। और यही सोचकर वो घूमकर घर की दूसरी तरफ आया तो किचन का वाकई बैरूनी दरवाजा तो बंद था, लेकिन एक खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी उसमें से उसने वो बुके अंदर रख दिया। और खिड़की इस तरह से बनी थी कि बाहर की तरफ शीशे के डोर्स थे और अंदर की तरफ ग्रिल थी। और ग्रिल का डिजाइन कुछ ऐसा था कि वो बुके उसके अंदर से गुजार कर सामने काउंटर पे रख सकता था, लेकिन उसके लिए पहले शीशे वाली साइड को उसे खोलना था। उसने बस उसे 2 दफे खींचा तो उसकी जो कुंडी थी वो उखड़ गई। देसी चीजें। खैर,
اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی اور نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا اور پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا اور پھر شیشے کو بند کر دیا۔ سوچنے لگا کہ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا اور وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے، اور اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا۔ لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا اور وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اور گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ تو جناب جو پہلا سین اس ناول کا سٹارٹ ہوا تھا جہاں پہ حیا اپنی دوست سارا سے یہ بات کر رہی تھی کہ وہ سیبانجی اسکالرشپ پہ جا رہی ہے، اور اسے باہر کھڑکھڑ کی آواز آئی تھی اور صبح اسے پھول بھی ملے تھے، سفید بکے جس پہ لکھا تھا ویلکم ٹو سیبانجی، اور اس پہ ایک دن پرانی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی پوسٹ کرنے کے لیے جو اس کارڈ کے اوپر تھی، اور اسے حیرت تھی کہ اسے تو رات کو پتا چلا تھا اور اس سے پہلے بھی کس کو کیسے پتا چل گیا، تو اس کی وجہ آج آپ لوگوں کو I'm sure پتا چل گئی ہوگی۔ اسی طرح سے آگے کیا کچھ ہوتا گیا، کب اس نے کیا کیا، کیسے جہان AR پاشا کے طور پر بھی اس کے سامنے تھا اور جہان کے طور پر بھی، اور وہ شخص جس سے وہ کافی شاپ میں ملی تھی یا پھر پینٹری میں ملی تھی، اس نے دیکھا تھا جہان اور AR پاشا کو آمنے سامنے، تو وہ دوسرا شخص کون تھا، اصل میں جہان ان میں سے کون ہے اور کون ہے پھر وہ دوسرا، اور وہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ، یہ سب بھی جانیں گے آہستہ آہستہ، ساری باتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔